ہمارے ارد گرد سمسیا گھمبیر ہو رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں اور ساتھ کہیں پر تھوڑی سی امید بھی بنتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کی طرف رواں دواں ہے۔ اس سے پہلے ایران کے صدر سے ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کہیں سے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش ہے، لیکن اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکتیں دیکھیں جو آج ہم آپ کو ایک ویڈیو میں بھی دکھائیں گے، تو وہ ایک طرف سے ڈانس کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، دوسری طرف سے وہ بتا رہا ہے کہ میں اس کو 4 ہفتے میں ختم کروں گا، تیسری طرف سے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے جنگ جیت لی ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی صورت میں ایران کو آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کی طرف سے جو سگنل آئے ہیں وہ بہت سخت قسم کے سگنل ہیں۔ ان کے نئے سپریم لیڈر نے جو بیان جاری کیا ہے اس سے واضح ہے کہ وہ کسی طور امریکہ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس وقت جو صورتحال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، آبنائے ہرمز کے اوپر سے جو فساد ڈیولپ ہوا ہے، اس نے سمندری تجارت وہاں سے جو ہوتی ہے اس میں 97% کمی آ چکی ہے۔ اگر سپر ٹینکر کو وہاں سے تیل لے کر گزرنا تھا تو اس کا کرایہ دگنا ہو گیا ہے، $4 لاکھ تک ہو گیا ہے۔ بحری انشورنس میں کمی کے باعث شپنگ کمپنیوں کا رستہ استعمال کرنے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کا ماننا یہ ہے کہ توانائی اور کھاد مہنگی ہونے سے عالمی مہنگائی اور خوراک کا خطرہ بڑھنے کا امکان ہے۔ اگر آپ چین کو ہی صرف لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چین کی تقریباً آدھی تیل اور درآمدات اور 1/3 LNG خلیج سے آتی ہے۔ چین کو عالمی بحری رستوں کا تحفظ بھی درکار ہے۔ اس سلسلے میں اگر یہ معاملہ تھاما نہیں تو اس کو کوئی فوج کو بھی متحرک کرنا پڑے گا۔ جو طویل المدت اثرات ہیں اس میں مہنگی انشورنس کے علاوہ کشیدگی کا خطرہ، اتحادوں کی نئی بنت اور توانائی کے مارکیٹ پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہیں۔ یہ تمام ڈیولپمنٹس ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، میڈیٹ بھی کر رہے ہیں، ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، اور ہم نے کل پیٹرول کی پرائسز کو دوبارہ ریویو کرنا ہے۔ اس سے پہلے $55 جب اضافہ ہوا تو ہاہاکار مچی، حکومت نے اس کی وضاحتیں تو بڑی دیں لیکن ظاہر ہے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے جو مہنگائی کا طوفان ہے اپنے ٹیبلز کے اوپر دیکھا ہوگا، ہر سحری میں آپ محسوس کرتے ہوں گے اور افطاری میں آپ محسوس کرتے ہوں گے۔ تو وزیر اعظم صاحب وہاں پر کیا کرنے گئے ہیں؟ کوئی رستہ نکالنے گئے ہیں؟ مزید مفت تیل لینا ہے؟ ہم نے رول اوور کروانا ہے؟ بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، وزیر مملکت خزانہ اور ریلویز۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اسی پروگرام میں ہم آپ کو واشنگٹن لیے چلیں گے جہاں سے ٹرمپ کے عجیب و غریب حرکات کو ہم ڈیسائفر کرنے کی کوشش کریں گے، ایران کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تمام حملوں کے باوجود ایران کے پاس کیا ایسی اسٹریٹجی ہے کہ اس کا خیال ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول اور گیس وہ نہیں گزرنے دے گا آبنائے ہرمز سے، اور اس کو طویل مدت جنگ میں تبدیل کرے گا۔ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر کامران بخاری۔ ساتھ ساتھ اس تمام گھڑمس کے اندر IMF نے بھی یہاں پر ایک ریویو کیا۔ ہمارا خیال تھا کہ کل وہ ریویو کمپلیٹ ہو کے ہمارے لیے معاملات طے ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ پتہ چلا کہ FBR نے اپنے بہت سارے ٹارگٹس مس کر دیے ہیں۔ شہباز رانا ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے، اور ایک ٹویٹ ہے جو آج عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ بھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی یہ پٹیشن ریجیکٹ کر دی کہ آپ کو عمران خان کو کسی ہاسپٹل میں داخل کرانا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پٹیشن کی ریجیکشن میں ان کی ہمشیرہ علیمہ کا بڑا کردار ہے، جو اپنے ہی وکلاء کے خلاف آرگومنٹ دے رہی تھی عدالت کے سامنے، جس کی وجہ سے معاملہ لٹ گیا۔ بلال صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ وزیر اعظم سعودی عرب گئے، کیوں گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب، بہت شکریہ جی شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے جی، آج آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر آفس سے بھی اور فارن آفس سے بھی آج اس کے حوالے سے تفصیلات دی گئی ہیں۔ بنیادی طور پہ تو جی جو براڈر پاکستان کی ایک ایفرٹ ہے کہ اس خطے کے اندر جو بدقسمتی سے بھی جنگ کا شکار ہے، ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، ہمارے برادر مسلمان ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، تو اس کے اندر جو بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں فار دا سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز، تاکہ جو ہمارے پاس کارڈز ہیں، آپ کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ان کے جانے سے پہلے؟ جی تو دیکھیے ہمارے پاس کارڈز ہیں کوئی؟ نہیں، دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کارڈز کے حوالے سے، دیکھیے ایک ہمارا جو سفارتی محاذ پر ایک ہمارا وزن بڑھا ہے پچھلے سال ڈیڑھ میں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا سارے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر سے بشمول ایران اور گلف ممالک، سعودی عربیہ، UAE، قطر، سب کے ساتھ ہمارے سفارتی محاذ پر تعلق پرابلم کیونکہ دونوں سارے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جی تو دیکھیے ہم اپنا سارے دوست لڑ رہے ہیں۔ گزشتہ روز صدر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ، اور آج ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان کے ساتھ
پرائم منسٹر کی ملاقات ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی اراغچی صاحب سے جو ایران کے فارن منسٹر ہیں دیگر دفعہ گفتگو ہوئی, سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کے ساتھ, بحرین, کویت, یو اے ای, پاکستان اور ملٹیپل ٹائمز کہ ہم اپنا کردار ادا کریں جو ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر. کور انٹرسٹائزیشن آف ہاسٹل, مطلب آپ نے یہ تمام معاملے کو نیچے لے کے آنا ہے, اس کو کسی نہ کسی بننے لگانا, یہی کرنا ہے نا. جی دیکھیے, کیونکہ دیکھیے اس میں جو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہم یہی کر رہے ہیں. دیکھیے آپ نے دیکھا کہ ایران پر جو حملہ ہوا اس کی بھی مذمت کی ہم نے, جو گلف ممالک پہ یقیناً وہ بھی ہمارے برادر ممالک ہے, وہاں پر بھی اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ مخمصہ ہمیں سیکیورٹی کونسل میں نظر آیا جب ہم نے 2 متضاد ریزولوشنز کو سپورٹ کیا. لیکن وہ صحیح بات ہے, ہماری اپنی پوزیشن ہے. چین اور روس نے بھی جو گلف ممالک کے اوپر معاملات ہیں اس کو ویٹو نہیں کیا, ایبسٹین کیا انہوں نے, واپس آئی ہے اس کے اوپر. لیکن جنگ تو ٹرمپ کی طرف سے چل رہی ہے. جی دیکھیے, تو یہ سفارتی کوششیں جو ہیں یہ ٹرمپ تک پیغام پہنچانے کا میرا خیال ہے جی, میرا خیال ہے سارے جو فریقین ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ اس جنگ کے جو اثرات ہیں نا جی, میرے خیال سے کوئی دنیا میں ملک ابھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے اس کے اثرات سے. کوئی زیادہ متاثر ہو رہا ہے, کوئی کم متاثر ہو رہا ہے. معاشی اثرات, کیونکہ گلوبل انرجی کا ایک ہب ہے یہ اسٹریٹ آف ہارموز اور یہ دیگر جو گلف ممالک ہیں, اس کے اثرات پوری دنیا کو اثر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہیومن لاس ہے ایک پورے خطے میں دیگر ممالک کے اندر, جب روزانہ بم گر رہے ہوں یا جانے جا رہی ہوں یا نقصان ہو رہا ہو, تو یہ کسی کے لیے بھی ایک اچھا. لیکن ٹرمپ اصرار کر رہا ہے کہ میں نے اس کو چلانا ہے, 4 ہفتے چلانا ہے, 6 ہفتے چلانا ہے. میں ذرا ایک ریئلسٹک سینس ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ پلگڈ ان ہیڈ اور کابینہ کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں. میں ریئلسٹک سینس ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعتاً, کیونکہ لوگوں کی توقعات بڑی ہو جاتی ہیں کہ پرائم منسٹر اس سے بات کر رہا ہے, پرائم منسٹر ادھر جا رہا ہے, پھر ہم بھی کہتے ہیں ہمارا بڑا سفارتی وزن ہے. توقعات یہ ہیں جی کہ کچھ ہونے والا ہے. ٹرمپ سے اگر جب ہم سنتے ہیں اس کی باتیں, مکمل میڈنس ہے. I'll be very honest طلعت صاحب, given that I am representing government here, I want to be very careful in what I say and I will make no comments about that. مگر دیکھیے بات یہ کہ آئی تھنک میں اتنا کہنا آئی تھنک سفیشینٹ ہوگا کہ جب 2 پارٹیز جنگ میں ہوں تو ہر قسم کی میسیجنگ اس کے اندر چلتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ون وے اور اندر بیک ڈور ڈپلومسی سے, ہمارے حصہ ڈالنے سے اور ممالک کے کردار ادا کرنے سے جنگ اس کی سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز ہو جائے گی. کیونکہ آئی تھنک سب کو اب شاید اندر تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے. یہ ایک سب کے لیے اوور آل ایک نیگیٹو سیناریو ہے جس میں نقصان ہوگا. تو دیکھیے بالکل ہم امید کرتے ہیں جی کہ ہمارے کردار سے یا ادروائز یہ ہوگا. باقی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, دیکھیے اندرونی حوالے سے ہم نے وی ہیو ٹو بی ریڈی فار آل ایونچوالٹیز کہ یہ جنگ ورسٹ کیس سیناریو بتائیں ذرا. لیٹس سیناریو نمبر 1, حالات بہت خراب ہیں, وہ مان نہیں رہا, جنگ چل رہی ہے, اب وہ ستمبر تک چلتی ہے, اکتوبر نومبر میں اس کے مڈز آنے نا, تو اس سے پہلے اسے جنگ ختم نہیں کرنی, چلاتا رہے گا. حالات خراب ہو جاتے ہیں, جس طرح وہ ریولیوشنری گارڈ والے کہہ رہے ہیں ایران کے کہ $200 پر بیرل کے اوپر اگر آپ زندگی گزار سکتے ہیں تو گزار کے دیکھ لیں. ورسٹ کیس سیناریو کیا ہے؟ جی دیکھیے یقیناً اس طرح کی ہمارے پہ کیا اثرات ہوں؟ نہیں, ہمارے پہ اثرات جی بالکل. دیکھیے ہم ایک آئل امپورٹنگ ملک ہیں دیگر اور ممالک کی طرح, اور ہمارے لیے یقیناً ایک چیلنج ہے جب ہمارے کروڈ آئل, ہمارا ڈیزل, پیٹرول یا بالخصوص پیٹرول, چونکہ پرائمرلی ہم وہ امپورٹ کرتے ہیں, ڈیزل کا بھی کچھ حصہ کرتے ہیں, کروڈ آئل ہم میجورٹی امپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارے پر اور زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی اور ہمارے اوپر اس کی قیمت کا بھی ایک اثر آتا ہے. تو یقیناً ہمارے لیے بھی اور دیگر اور میجورٹی ممالک آئل امپورٹنگ ممالک ہوتے ہیں ان سب پہ ایک اس کا اثر آتا ہے. مگر ہم نے اس کے اندر دیکھیے, آپ نے دیکھا کہ جنگ ابھی شروع ہی ہوئی تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے فوراً نوٹس لیا, ایک کمیٹی بنائی ملٹی منسٹریل جو اس دن سے روزانہ مل رہی ہے, جس نے پہلے دن سے یہ انشور کیا ہے کہ ہم اپنے سٹاکس کا بھی جائزہ لیں, ہم نے دنیا میں جہاں سے کارگوز لینے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں, اگر ہمارے کارگو اسٹریٹ آف ہارموز سے رک گئے کہیں اور سے لانے اس کا بھی آج سے کیا متبادل ہے ہمارا. نہیں دیکھیے, اور جس طرح اب ہم یامبو سے, آپ سعودی عربیہ سے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کروڈ آئل بھی آئے, ڈیزل بھی آئے, جو ڈیزل عام طور پہ کویت سے آتا تھا, یہ ایک مثال ہے. گیس آپ کی قطر سے کارگوز آتے تھے, اگر وہ رک گئے ہیں تو ہم نے جو لوکل ہمارے ڈومیسٹک ویل ہیڈز ہیں جو گیس کے, ان کو جو بند تھے ان کو کھولا ہے. بقیہ جو گیپ ہے بیچ میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر ہم نے ڈیمانڈ کرٹیلمنٹ کرنی ہے تاکہ ہم اس کو مینیج کریں. اور اس کو ہم نے اگر ہفتے یہ جنگ چلتی ہے تب کیا کرنا ہے, 2 ہفتے کیا چلنا ہے ہوتا ہے تب کیا کرنا ہے. آج بھی اس کمیٹی کا اجلاس ہوا, کل بھی ہوا تھا, کل پھر ہوگا. روزانہ کی بنیاد کے اوپر مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کی انرجی نیڈز ہیں, چاہے وہ ڈیزل کی ہے, پیٹرول کی ہے, کروڈ آئل کی ہے, LPG کی ہے, ان سب کی ہم نے فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ ملک میں قلت نہ ہو. اور یہ آپ طویل المدت جنگ کی بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہماری تیاری پکی نا. 3 مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے ابھی تو دیکھیے ابھی ہم انشور کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کارگوز آتے ہیں, جو ہمارے پاس ایک کشن ہے ڈیز کا وہ برقرار رہے. کارگوز ایکسپینسو ہوئے جی, کارگوز دیکھیے بالکل اس کے اندر ایک قیمت میں تو اضافہ ہوا ہے.
اور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ کارگوز ہمیں ملیں اور یقیناً پھر جتنی کم قیمت پہ ہو سکے وہ ملیں، اور یہ ان سب چیزوں کا جائزہ لے کے اب کچھ کارگوز بک کیے بھی ہیں، کچھ پہنچ بھی گئے ہیں، کچھ آگے رستے میں ہیں۔ تو کتنے ہفتوں کا کیلنڈر ہم نے بنایا ہے ابھی؟ نہیں دیکھیے ابھی ہم روزانہ کی بنیاد پہ بیکاز یو سی روزانہ کی بنیاد پر کارگوز بک بھی ہو رہے ہیں یا ان کے لیے ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری فیول پروڈکٹس کے اندر کتنا سٹاک موجود ہے، ابھی تک تسلی بخش ہے، اور آگے بھی ہم روزانہ کی بنیاد پر دنیا کے دیگر حصوں میں، جن کی چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، ان کے ساتھ ہم انگیج رہیں گے تاکہ ہم فراہمی کو یقینی بنائیں۔ یکسر فوکسڈ ہے اس معاملے کے، کیونکہ آپ کو ظاہر اندازہ جی ہوگا پرائم منسٹر بھی فوکسڈ ہے جی، اور ہماری اس کو چھکا لگ گیا تو پھر معاملہ نہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ اور ممالک میں جہاں پہ ابھی سے سپلائیز انڈر سٹریس آئی ہیں، وہاں پہ کس طرح کی بدامنی اور کس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور کس طرح کا پینک ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں تک پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی کا معاملہ ہے، آپ نے دیکھا کہ کسی بھی قسم کی آپ کو کہیں شارٹیج اس طرح کی بات نہیں محسوس ہوئی ہوگی، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جی آگے فور دا کل آپ نے دوبارہ قیمتوں کا ریویو کرنا ہے؟ جی بالکل، ویکلی مصنوعات آپ کتنی بڑھانی؟ نہیں دیکھیے اس حوالے سے طلعت صاحب، ایک تو جی آپ جانتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں کا یا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا تعین ہم ایک انٹرنیشنل انڈیکس کے مطابق کرتے ہیں جو کہ پلیٹس کہلاتا ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ دو دن قبل پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس دفعہ بین الاقوامی قیمتوں کے نتیجے میں اضافہ بنتا بھی ہوا تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو اس کے اس میں تو آپ نہیں بڑھا رہے؟ یہ دیکھیے انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے، آپ لائیو میں بیٹھے ہو، بتا دیں اتنی بڑی خبر آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف۔ میں نے آپ کے سامنے 2 دن قبل پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ کو دہرایا، اور انشاءاللہ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ وہ ہماری طرف سے جو ایفرٹ ہے ہماری حکومت کی طرف سے، کل انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی وہ عوام کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ 5 دنوں کی قیمتوں کے اوپر انٹرنیشنل پرائسز کی اس ہفتے تعین ہونا تھا، آپ کے پاس آج 4 دن اس کے گزر گئے ہیں، وہ پلیٹس کی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات، کل جمعے کی قیمت شام تک آ جاتی ہے، پھر آپ کے پاس اوورآل لیکن ابھی تو ٹرینڈ تو اوپر جانے کا ہی ہے۔ جی بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے، اور کافی زیادہ ہے جی۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریمیچورلی سے اینی تھنگ، ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے، تو پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے انشاءاللہ انہوں نے بھی آپ جانتے ہیں سوچ سمجھ کے کی ہے، اینڈ ہی آلویز اسپیکس رسپانسبلی۔ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی تھریش ہولڈ ہوگا کہ یار اگر اس سے اوپر گئے تو پھر ہمیں ہر حال میں ریویو میں پرائسز بڑھانی پڑیں گی، وہ کیا ہے؟ کتنے ڈالر کے؟ نہیں کچھ نہ کوئی تو میتھس آپ نے کیجیے، تو میتھس دیکھیے جی، ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر اپنی معاشی استحکام کی بھی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے خود اپنی تقریر میں اس بات کا اظہار رائے کیا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں یہ زیادہ ہیں، مطلب کہ یہ بوجھ، مگر یہ آج کل اب ہم نے ان حالات کے اندر یہ بھی انشور کرنا ہے کہ آئل سپلائز ختم نہ ہو۔ سب سے بنیادی ہماری ترجیح یہ ہے کہ اس جنگی حالات میں، غیر معمولی عالمی حالات کے اندر آپ کے ملک میں تیل کی قلت نہ ہو، وہ سپلائی چین کو مینٹین کرنا ضروری ہے، مگر ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ اس کا بوجھ جو ہے اس کا قوت خرید پر ہر پاکستانی کے پڑتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کل جو بھی حکومت کے بس میں ہوگا، اگر وہ اضافہ ہی بنا تو حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو اس کے اثرات سے بچائیں انشاءاللہ۔